السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو ہسٹوریا۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے فراڈیے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے ایک نہیں بلکہ 2 بار آئیفل ٹاور کو بیچ ڈالا۔ اس کے علاوہ یہ رومانین باکس اسکیم کے لیے بھی مشہور ہوا۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں وکٹر لیسٹنگ کے بارے میں۔ وکٹر آسٹریا کے شہر ہنگری میں پیدا ہوا۔ وکٹر اپنی جوانی کے دنوں سے ہی غیر معمولی طور پر ہنرمند تھا اور اسے 5 زبانوں پر مکمل طور پر عبور حاصل۔ وکٹر نے اپنے مجرمانہ کیریئر کا آغاز 1900 کی دہائی میں کیا۔ وکٹر کو تاش پر مکمل عبور حاصل تھا اور وکٹر اپنے اس ہنر سے بحری جہازوں کے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو بیوقوف بنا کر لوٹتا تھا، کیونکہ نئے امیروں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا تھا۔ وکٹر 5 فٹ 7 انچ لمبا اور 140 پاؤنڈ وزنی انسان تھا اور وکٹر نے اپنے شروعاتی دنوں میں لوگوں کی جیب کترنے اور تمام چھوٹے موٹے اسٹریٹ کرائم کرنے سے آغاز کیا۔ 1925 میں وکٹر فرانس میں موجود تھا جب اس کی نظر ایک اخبار پر پڑی جس میں ایفل ٹاور کے اخراجات اور حکومت کو ایفل ٹاور کو برقرار رکھنے سے متعلق درپیش مسائل پر بھی بات کی گئی۔ ایفل ٹاور اس وقت بہت خستہ حال تھا اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایفل ٹاور کو ہٹا دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس سب نے وکٹر کے چالاک ذہن میں ایک اسکیم کو جنم دیا۔ اس سب کے لیے اس کو کچھ جعلی سرکاری اسٹیشنری اور کچھ دیگر سرکاری کاغذات درکار تھے۔ یہ کام اس نے بڑی آسانی سے مکمل کر لیا اور اس کے بعد اس نے ایک مہنگے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور کچھ سکریپ میٹل ڈیلرز کو دعوت دی۔ اس نے خود کو منسٹری آف پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا ڈپٹی ڈائریکٹر بتایا۔ اس نے میٹنگ میں موجود ڈیلرز کو اپنی ہوشیاری سے اس بات پر قائل کر لیا کہ ایفل ٹاور کی دیکھ بھال پر حکومت کا بہت زیادہ خرچ آ رہا ہے اور فرانسیسی حکومت اس کو بیچنا چاہتی، لیکن اس بات کے انکشاف سے کیونکہ عوام غم و غصے کا شکار ہوگی اس لیے اس بات کو ابھی تک سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ اس پوری میٹنگ میں وکٹر ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو کہ اس کے جال میں آسانی سے پھنس سکے اور جس شخص کو اس نے چنا وہ تھا اینڈرے پوئسن۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو خود کو پیرس کی کاروباری دنیا میں مشہور کرنا چاہتا تھا اور خود کو منوانا چاہتا تھا۔ اس میٹنگ کے بعد وکٹر نے اینڈرے کے ساتھ علیحدہ میٹنگ ارینج کی چونکہ اینڈرے نے ٹاور کو خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ اس میٹنگ میں وکٹر نے اینڈرے کو اس بات پر بھی قائل کر لیا کہ اور بھی ڈیلرز ٹاور کا سکریپ خریدنا چاہتے ہیں اور اگر تم یہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے رشوت دینا ہوگی، اور اینڈرے اس بات پر رضامند بھی ہو گیا اور اس طرح اس چالاک شخص نے ٹاور کو 70,000 فرینک میں اینڈرے کو بیچ دیا اور رشوت کے پیسے علیحدہ سے وصول کر لیے اور پوری رقم حاصل کرنے کے بعد یہ آسٹریا بھاگ گیا۔ وکٹر جانتا تھا کہ اینڈرے شرم کے مارے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اینڈرے نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ کچھ عرصے بعد وکٹر نے واپس فرانس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دوبارہ کسی کو اس اسکیم کا شکار بنا سکے، لیکن اس بار اس کا اسکیم پکڑا گیا اور پولیس سے بچنے کے لیے یہ امریکہ فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ وکٹر کے سب سے زیادہ قابل ذکر اسکیمز میں ایک باکس سیل کرنا آتا ہے، اس کو اس نے رومانین باکس کا نام دیا۔ وکٹر نے دعویٰ کیا کہ اس میں $100 کا نوٹ ڈالیں اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد یہ باکس 2 گنا واپس کرے گا۔ وکٹر کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ پہلے تو اس باکس میں اپنے پاس سے 2 گنا رقم رکھ دیتا تھا اور لوگوں کو دوگنا کر کے واپس دے دیتا تھا، لیکن جب لوگوں کو اس پر بھروسہ ہو جاتا اور لوگ لالچ میں آ جاتے اور زیادہ رقم ڈالتے تو یہ ان کے پیسے لے کر بھاگ جاتا۔ اس شخص نے انڈر ورلڈ ڈان ال کپون کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی اسکیم کیا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو ڈائریکٹ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس نے ال کپون کو $50,000 کی انویسٹمنٹ کسی کروڑ اسکیم میں لگانے کے لیے لی اور اس سے محفوظ طریقے سے رکھ دیا کیونکہ وکٹر جانتا تھا کہ وہ ال کپون سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے 2 ماہ بعد وکٹر ال کپون کے پاس واپس گیا اور کہا کہ اسے ڈیل میں گھاٹا ہوا اور تمام انویسٹمنٹ ڈوب گئی، لیکن سب کچھ بیچ کر اور جیسے تیسے کر کے وہ اس کے $50,000 لے آیا۔ ال کپون اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے انعام کے طور پر $5,000 وکٹر کو دے دیے جو کہ اس وقت بہت بڑی رقم تھی اور یہی اس کا مقصد تھا۔ 10 مئی 1935 کو وکٹر جعل سازی کے کیس میں نیو یارک میں پکڑا گیا۔ وکٹر نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہی تو کر دی لیکن خود کو اس سے لا علم ہونے کا ظاہر کیا، لیکن اس کے پاس موجود ایک چابی نے اس کا جرم واضح کر دیا۔ اس کی پیشی سے ایک دن قبل یہ بلڈنگ کی رسی کے ساتھ لٹک کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 27 دن بعد پٹسبرگ میں دوبارہ پکڑا گیا۔ وکٹر کو اس کے جرم کے باعث 15 سال کی قید اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے 5 سال کی قید بڑھا دی گئی۔ 9 مارچ 1947 کو جیل میں ہی نمونیا کی وجہ سے وکٹر مردہ پایا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کا پیشہ سیلز مین بتایا گیا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔